نہ تو نئی نویلی دلہنیں چھوڑی اور نہ ہی دکاندار، کبھی لفٹ لے کر شہریوں کو لوٹا تو کبھی نوکرانیاں بن کر وارداتیں کی۔ پولیس کے پاس موجود کرمنل ریکارڈ کے مطابق تینوں بہنیں طویل عرصے سے لوٹ مار کر رہی تھیں۔ روبینہ، شبنم اور کنیز کے خلاف چوری، راہزنی اور سنگین وارداتوں کے 55 سے زائد مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں۔ قانون کی گرفت میں آنے کے باوجود ان کی دیدہ دلیری بہت کچھ واضح کر رہی ہے۔ وارداتوں کو آپ چھوڑیں جو بھی کی ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے قتل کیے چاہے کچھ بھی، جو اب جس معاملے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا وہ ہمارا معاملہ حل نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے کرمنل ریکارڈ کی مزید جانچ کی جا رہی ہے۔ گینگ کے دیگر لوگ بھی جلد گرفتار ہوں گے۔ چوری میں یہ ملوث ہیں، ڈکیتی میں یہ ملوث ہیں، رابری کے اندر یہ ملوث ہیں، اغوا کے اندر مقدمات کے اندر یہ ملوث ہیں۔ غازی آباد میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران ملزمان کے گھر سے چوری شدہ کار اور موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ میں کیونکہ زمانہ پرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے بچپن میں وہ دور دیکھا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کے خون کی دشمنی بھی ہوتی تھی اور آپ اپنے گھر کی عورتیں لے کے ان کے گھر چلے جاتے تھے تو وہ لوگ آپ کو خون بھی معاف کر دیتے تھے۔ میں نے وہ زمانہ بالکل دیکھا ہے کہ یقین کیجئے اگر کوئی عورت بس میں چڑھتی تھی اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے تو ساری بس آپ کو اس طرح دیکھتی تھی جیسے آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ میں آج بھی جن بینکوں میں بل جمع کرانے جاتا ہوں وہاں پہ اگر کوئی عورت آتی ہے تو اس کو لوگ اپنی جگہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، بزرگ سے کر لے تو میں نے رد عمل نہیں دیکھا، لیکن کوئی عورت سے بدتمیزی کرتا ہے تو میں نے آج بھی اس پہ رد عمل دیکھا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے یہ واقعہ بہت پرانا نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں ایک ہماری ہمسائے ہیں، ان کے ہاں 11 بجے کے قریب، کیونکہ کاروبار کرنے کے لیے لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، خاوند جو ہیں، وہ 10 بجے کے قریب چلے گئے تھے۔ 11 بجے کے قریب ایک خاتون آئی جس نے کہ باقاعدہ برقع پہنا ہوا تھا، نقاب لیا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے جیسے کہ یہ کاروبار کرتی ہے یا کسی کی سیلز پرسن ہے، اور باہر نکلی ہے۔ اس نے بیل بجائی اور بڑی تیزی سے 4 5 8 10 دفعہ بیل بجائی، اور جو آنٹی ہماری باہر نکلی اس آنٹی سے انہوں نے کہا کہ میں غلطی سے شلوار جو ہے یہ الٹی پہن لی میں نے، تو جب میں بازار میں آئی تو مجھے لوگوں نے طنز کیا اور جملے کسے، تو مجھے مہربانی سے بس شلوار بدلنے کا آپ موقع دیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ میری بیٹی، بھاگ کے آ جاؤ، آ میرا پتر اندر آ۔ کہتی میں کیونکہ پردے والی عورت ہوں، گھر میں کوئی ایسا نہ محرم نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، آؤ تم، شاباش۔ اس کو کمرے میں باتھ روم میں بھجوا دیا اور خود اس کے لیے پانی اور چائے بنانے چلی گئی۔ خاتون نے کمرے میں جا کے فون کیا، 6 باہر لڑکے کھڑے تھے، وہ اندر آئے، آنٹی کو انہوں نے پستول کے اوپر کمرے میں بند کیا، گھر کے اندر 3.5 4 گھنٹے تک جو وہ لے کے جا سکتے تھے وہ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد پولیو پلانے کے لیے جب لڑکیاں آئیں تو ہماری اس پیاری بہن اس آنٹی نے پھر دروازہ جب کھولا تو سارے محلے نے جا کے اس آنٹی سے کہا کہ آنٹی خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کو معاف کر دو، پولیو کی لڑکیوں کو اندر نہ، اب یہ پستول دکھائیں گی تو کیا کرو گی۔ یہ اطمینان اور اعتماد جو ہوا کرتا تھا یہ کہاں چلا گیا؟ یہ پولیس سے بھی پوچھیں گے، عوام سے بھی پوچھیں گے، وکیل سے بھی پوچھیں گے، اور ایک رپورٹر جو کہ کرتے ہی کرائم کو رپورٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خان۔ جہانگیر بہت شکریہ، ویلکم، پہلی دفعہ تشریف لائے ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے مسائل پہ بات کرنے کے لیے فاطمہ سیف آتی ہیں۔ فاطمہ بہت وارم ویلکم آپ کو، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمیشہ کی طرح ربیہ باجوہ، آپ کے مشورے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی مفتی زبیر، جن سے ہم مشورہ لیں گے کہ شریعت ان معاملات میں آج کے زمانے میں کیا رنگ اور کیا روپ رکھے گی اور کیا رائے دے گی۔ میں خان صاحب آپ سے شروع کروں، اس واقعے کا تھوڑا سا مجھے پیش منظر بتائیے گا اور اس پہ رائے بھی دیں کہ یہ کس طرح کے جرائم شروع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب، یہ 3 خواتین جو ہیں یہ تینوں سگی بہنیں ہیں، اور ان کو غازی آباد کے علاقے سے پولیس نے ایک گھر میں چھاپا مارا، لاہور کے علاقے، یہ ڈیفنس کے پاس ہے؟ نہیں، بالکل کنٹونمنٹ میں آتا ہے، کینٹ ڈویژن میں آتا ہے، اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا تھا۔ ان کے گھر سے ایک کار ریکور کی تھی جو کہ سمن آباد سے چوری ہوئی تھی، ایک موٹر سائیکل ریکور ہوا تھا جو کہ برکی کے علاقے سے چوری ہوا۔ ان تینوں بہنوں سے جب تفتیش کی گئی، ان کا CRO برانچ سے ریکارڈ منگوایا گیا تو 70 سے زائد وارداتیں ان کے خلاف مقدمات درج تھے۔ کتنے عرصے میں کی تھی انہوں نے؟ اور یہ انہوں نے کچھ ہی عرصے میں، پچھلے 2015 سے لے کر 2016 کے دوران 70 سے زائد وارداتیں یہ کر چکی تھیں۔ 30 لوگوں کا گینگ یہ آپریٹ کرتی تھیں۔ 30 لوگوں کا یہ مینج کرتی تھیں گینگ؟ جی بالکل، یہ تینوں خواتین 30 لوگوں کا گینگ آپریٹ کرتی تھیں، اور پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جو اس گروہ کے باقی ارکان ہیں
وہ فرار ہیں، ان میں سے کچھ گرفتار ہیں. یہ تینوں، اور وہ 30 بھی باقی جو تھی سارے وہ بھی خواتین تھیں یا وہ بھی مرد ان تھے؟ میں مرد بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھیں. لیکن یہ تینوں بہنیں جو ہیں یہ اس کو آپریٹ کرتی تھیں. لاہور میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں، شیخ پورہ، راول پنڈی میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، ڈکیتیاں کر چکی اچھا، ہیں. ان میں تعلیم یافتہ کتنے لوگ ہیں؟ ان میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ بصد مجبوری تعلیمی یافتہ ہیں، روزگار نہ ہونے کے باعث، معاشی استحصال کے باعث جو ہیں انہوں نے یہ راہ اختیار کی. کچھ مرد حضرات تھے اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، مطلب ان کا پیشہ ہی یہ جرائم کرنا ہے، وارداتیں کرنا ہے، راہزنی کی، ڈکیتی کی، چوری کی، نوسر بازی کی، لوگوں کے گھروں میں فراڈ سے داخل ہو کے ان کو یرغمال بنا کے واردات کرنا، کسی کے گھر میں ملازمت اختیار کر کے پہلے ریکی کر لینا اور پھر اس کے بعد اپنی جو باقی کے ساتھی ہیں ان کو دعوت دے دینی کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے، خواتین یعنی کہ پورا یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہیں، ریکی کرتی ہیں، کئی دن سرف کرتی ہوں گی، کئی وقت ہوتا ہوگا، جب وہ ریکی قائم ہو گئی پھر اس کے بعد اپنے باقی ساتھیوں کو بلایا. پری میڈیٹیٹڈ کرائم، یعنی کہ سوچا سمجھا منصوبہ. ایسے منصوبے میں خاص طور پہ ہم نے کبھی تاریخ میں ایسی کا مثالیں دیکھی کہ خواتین بھی شامل ہوں؟ بالکل. اب یہ ٹرینڈ جو ہے حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے جس میں خواتین کو ڈکیتی کی وارداتوں میں، راہزنی کی وارداتوں میں استعمال کیا جانے لگا. مختلف ڈکیت گروہ جو کون استعمال کر رہا ہے ان کو، کون استعمال کر رہا تھا؟ مختلف ڈکیت گینگز جو کہ یہ استعمال ہو رہی تھی یا یہ کر رہی تھی استعمال؟ جب یہ خود سے استعمال ہوتی ہیں، انہوں نے وارداتیں پھر ٹرین ہوتی ہیں، ٹرین ہو گئیں، پھر انہوں نے خود سے گینگ بنائے، گینگ آپریٹ کیا، وارداتیں کی، اور یہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن خواتین کو جو گینگز ہائر کر رہے ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ خواتین پہ لوگ جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، جلدی وہ گھروں میں داخل ہو سکتی ہیں، سوسائٹی میں آسانی سے موو کر سکتی ہیں، لوگ ان پہ شک نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتی ہیں تو ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، واردات کرتے ہیں آسانی کے ساتھ، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ پہلے یہ ریکی کر چکی ہوتی. لوگ ان کو اعتبار کر کے اپنے گھر میں ملازمت دے دیتے ہیں. کوئی خاتون جو ہے وہ کسی بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، یہ پہلے اس کی ریکی کرتی ہیں، وہاں پر دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی دلہن آئی ہوئی ہے تو اس نے جو زیورات پہنے ہیں اس کو چوری کر لیا. راستے میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ. ان کے آگے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ واردات ہونے والی ہے، یا یہاں پہ یہ جہیز والے لوگ ہیں، یہاں پہ شادی کا گھر ہے، یہاں پہ دلہن آئے گی. ان کے یہ بھی کانٹیکٹس ہو؟ جی بالکل. یہ جو خواتین کو رکھنے کا مقصد ہی ہے کہ پہلے یہ ریکی مکمل کر لیں بیوٹی پارلرز میں. یعنی کہ اب بیوٹی پارلر کا بھی ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتے. اب پولیو کے جو ڈراپس پلانے خواتین آتی ہیں ان کا بھی ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. اب جو ایک ہمارے بچپن میں سائیکل کے اوپر لوگ آیا کرتے تھے گھر میں دینی تعلیم دینے کے لیے، وہ کرسچنز بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے. اب اگر کوئی گھر میں خاتون بھی آئے کہ میں نے آپ کو یہ رسالے بیچنے جو کہ دینی تعلیم کے لیے، اب ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ سب گینگ والے ہوں. لیکن واپس آ کے میں زبیر صاحب کے ساتھ بات کروں گا، واپس آ کے یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر بچے بھی غائب کرنے میں ہسپتالوں سے عورتیں ملوث ہوں تو پھر وہ کون ادارہ ہے؟ گھر محفوظ نہیں، ہسپتال محفوظ نہیں، پھر کون سی جگہ محفوظ ہے؟ زبیر صاحب آپ کو وارم ویلکم. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے آواز؟ جی زبیر بھائی، یہ سارا مقدمہ یہ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، یہ خواتین جو ہیں جو پولیو ڈراپس پلاتی ہیں، بلکہ جو گھروں میں ملازم ہیں، جو ہسپتالوں میں نرسیں ہیں، یہ اب گینگ بن گئے ہیں. اور یہ ڈکیتی باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو، مردوں عورتوں دونوں کو ہائر کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ملازم یا پارٹنرشپ پہ رکھ کے اب یہ باقاعدہ کاروباری نظام شروع ہو گیا. مجھے ایک تو ان کی وجوہات بھی تھوڑی سی بتائیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ دین کا استعمال، ہم تو سوچتے تھے کہ مجھ جیسے جاہل لوگ صرف اس میں نکمے ہیں، یہ تو دین کو بھی استعمال کرنے سے اب کوئی گریز نہیں کرتا. اس کا آخر توڑ حل کیا ہوگا اور ان کی وجوہات آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بلال صاحب، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو باتیں فرمائی ہیں وہ بڑی پیاری اور بہت اہم باتیں آپ نے کہی ہیں. میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، آپ نے ہماری مشرقی دینی اسلامی روایات کے اعتبار سے ہمارے کلچر کو اور ہمارے خوبصورت تمدن کو اجاگر کیا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ خاتون نظر آتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. بس کے اندر مسافر خاتون چڑھتی تھی، باقی بیٹھے ہوئے پیسنجر اپنی سیٹیں چھوڑ دیا کرتے تھے. لائن پر اگر عورت نظر آتی تھی، جوان بوڑھے مرد سارے کے سارے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے. بیٹی کی عزت ہوتی تھی، خاتون کا اکرام ہوتا تھا. مرد بوڑھے کی شاید بے عزتی تو کبھی کبھار کوئی برداشت کر سکتا تھا، مگر خاتون کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ واقعتاً ہماری دینی مشرقی روایات رہی ہیں. مگر یہ جو آج کل واقعات پیش آ رہے ہیں، خاص طور پر جس واقعے کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ ہماری اسلامی روایات پر، ہماری مشرقی روایات پر کلنک کا ٹیکہ ہیں.
ہمارے لیے ہمارے سر کو شرم سے جھکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ انتہائی دکھ کا مقام ہے، صدمے کا مقام ہے، افسوسناک معاملہ ہے کہ اس طرح کی اب ڈاکے کی روایت پڑتی چلی جا رہی ہے، اس طرح کی چوری، اس طرح کا منظم فراڈ، اس طرح کے گینگ وجود کے اندر آ گئے، اس طرح کی خواتین کی باقاعدہ پارٹیاں وجود میں آ گئیں، اور جیسے کہ ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے کہ باقاعدہ وہ خواتین آپریٹ کرتی ہیں، تو عجیب بات ہے کہ جو اعزاز کا نشان تھا، احترام کا نشان تھا، جو عزت کا نشان تھا، جس کو سر پر بٹھانا تھا، جو ہماری بہن تھی، ماں تھی، ہماری بیٹی تھی، آج وہ اس روپ کے اندر آئے گی، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وجوہات کا جہاں تک سوال ہے، محترم بلال قطب صاحب، میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ اس سے یقیناً ایگری کریں گے، ہم نے اپنے نوجوان بہنوں بھائیوں کو قرآن سے دور کیا ہے، ہم نے دینی تربیت کا فقدان اس معاشرے اور سوسائٹی میں پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ مناظر ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، والدین کی بنیادی ذمہ داری تھی، مائیں اپنی بیٹیوں سے کلوز ہوا کرتی تھیں، وہ تو اس بات کی بھی تربیت کیا کرتی تھیں کہ کل کو جب تم بیاہی جاؤ گی تو وہاں جانے کے بعد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بننا۔ تو ایک ٹائم زبیر بھائی، میں ان وجوہات کو کنٹینیو کروں گا، ایک وقفہ لوں گا چھوٹا سا، کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے، پھر واپس طرف آؤں گا اور ان معاملات کو جن کو آپ اٹھا رہے ہیں اپنے مہمانوں سے بھی بات کروں گا، لیکن آپ سے آؤں گا اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو ضرور ایڈریس کریں کہ وہ جو ہم رونا روتے تھے عورت کی ایک توقیر کا، اور ہم محلے کے اندر بھی اپنی ان خواتین کی عزت کرتے تھے جو کہ ہماری رشتے میں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عمر میں بڑی ہوتی تھی، تو ہم کبھی ان کو خالہ اور ماں کے علاوہ یا پھپھی کے علاوہ کوئی نام بھی اور نہیں دیتے تھے۔ یہ قدریں بدلی، کیا قرآن کی دوری یا کوئی اور وجہ؟ واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مجھے خاص طور پہ، اور میں یہ بات جو ہے یہ بہت ہی برملا کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں پیار ہے، اس لیے شاید کہ ہماری ماں نے ہمیں زیادہ پیار دیا ہو، ہم نے اپنے والد کے ساتھ بہت قربت گزاری ہے، لیکن ماں کا پیار جو ہے یہ اپنی ایک الگ ہستی اور حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جب لڑکیاں، عورتیں، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جب میں کبھی ان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے ربیہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور میں بہت جذباتی ہوتا ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ جو ساری کیفیت ہے جو آج کے معاشرے میں جس طرف چلی گئی ہے، اس کا ایک رنگ دکھاتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے مال روڈ کے اوپر میں گھر میں تھا اور میں نے خبروں میں دیکھا کہ ہماری دو بچیاں جو ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بارش کے اندر وہ اپنے پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے پروڈیوسر کو، راؤ شاہد کو فون کیا اور میں نے کہا کہ یار پتہ کرو کہ یہاں پہ کون ہے شخص جو کہ ان کو کور کر رہا ہے، کس نے فلم بنائی ہے۔ میں وہاں پہ بھاگا چلا گیا، ان بچیوں کو ملا، سارے لوگ وہاں پہ بلائے، میڈیا کو وہاں اکٹھا کیا، اپنا پروگرام وہاں سے لائیو کیا۔ ان بچیوں کے لیے جو ہو سکتا تھا ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی۔ لائر جو ہے ہم نے ان کو فری سروسز دیں، ان کا آئی ڈی کارڈ چاہیے تھا، اس کے لیے ان کو رٹ کہا، اس کو اپنے نکاح کا ڈیزالو کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے ان کو وکیل کر کے دیا۔ فرحاد شاہ جو ہیں ان کو ساتھ لے کر گئے۔ ہم نے ان کو کیش پیمنٹ 50,000 روپے کی، جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھا، راؤ شاہد نے بھی اپنا اے ٹی ایم یوز کیا، وہ معین تھا اس نے بھی اپنا اے ٹی ایم یوز کیا، پیسے اکٹھے کیے، ان کو گھر تک لے کر گئے۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی انہوں نے غلط بتایا تھا کہ ان کا کرایہ جو ہے 6-7 ہزار روپے، وہ 18 سے 2,000 روپے تک کا کرایہ کا گھر تھا، کیونکہ میں قلعہ گجر سنگھ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ سارے مسائل حل کرنے کے بعد ہم جب واپس آئے تو ہم رات کو بہت ہی زیادہ تسلی میں تھے کہ ہم نے 2 بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے وہ آبزرو نہیں کی تھی چیزیں۔ جب میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے آبزرویشن جب دی تو وہ ایک عورت کی آبزرویشن تھی، وہ آبزرویشن میری آبزرویشن سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ اس کے صرف 2 دن کے بعد، کیونکہ ہفتہ اتوار تھا آگے، صرف 2 دن کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھیے۔ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا دیا جو آپ نے بھلا کیا، میرا بھلا کیا کیا آپ نے؟ اس کو بچی کو اس کے باپ کا نام تو لے کر دیا نہیں، چائلڈ پروٹیکشن والے لے باپ نہیں دینا چاہ رہے، ہم لے کے کہاں چکر بازی کری، اپنے باپ کا نمبر دو، اپنے خامد کا نمبر دو، ہم کال کرتے ہیں ابھی اس کو۔ اب میرے پاس نہیں ہے، چل جائے دارالمان میں کیسے وہ نکل نہیں دیتے، آپ یہ کیا آزادی مانگتی پھرتی ہے۔ ہمیں ان کا مطالبہ سمجھ نہیں آ رہا، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کو لے کے جاتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن میں،
خاتون صاحب، یہ خاتون جو ہے یہ 2 دن کے بعد یعنی کہ ہفتہ اتوار گزارنے کے بعد یہ ہمارے دفتر کے باہر آ گئی. ان کی ایک بہن جو ہے وہ جو ساتھ تھی ہنا یا کوئی اور نام تھا اس کا، وہ جو ہے وہ چلی گئی. ہما اس کا نام تھا. ہما جو ہے وہ چلی گئی. وہ کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہما کہاں چلی گئی. پیسے اس لڑکی کے پاس 50,000 روپیہ تھا، وہ کہاں چلا گیا ہمیں نہیں پتا کہاں چلا گیا، کیونکہ بچی کو وہ دودھ پلانے سے بھی گریزا تھی. ہم اسے کوئی آفر کرتے تو اس نے کہا نہیں پلانا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہی تھی بیٹھ کے کہ بچی کو مار دوں گی ورنہ میرے اور مطالبات جو ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب اور مطالبے کیا ہیں، کیونکہ عدالت میں جب رٹ بھی ہو جائے تو اس پہ ایک ٹائم لگے گا، وہ پروسیس ہوگا، وہ جائے گا. ہمیں یقین کیجئے اتنی امبیرسمنٹ تھی. خاتون ایک دن گزرا، رات گزری، اگلے دن مجبوراً ہمیں چائلڈ پروٹیکشن کو بلانا پڑا، پولیس کو بلانا پڑا، اور اب خبر ملی کہ پروٹیکشن بیورو سے بھی وہ کسی شخص کے ساتھ خاتون جو ہیں وہ چلی گئیں. جب آپ کے ساتھ یہ حادثے پیش آئیں گے تو پھر ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ اب میں اپنی ٹیم سے کہوں کہ میں نے اس کو جا کے ہیلپ کرنا ہے، میری ٹیم نے مجھے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا آپ زیادہ نواب صاحب نہ بننے کی کوشش کریں. اب کسی کو SOP ان کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوگا کہ ہم کسی کی جا کے مدد نہیں کریں گے. میں کہوں گا پھر بھی ہم کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ان لوگوں کے ذمہ کوئی وہ شخص بھی ہو جو کہ ایماندار اور سچا ہو، لیکن یہ اعتماد ٹوٹتا جا رہا ہے. یہ کردار کشی کس طرف ہو رہی ہے؟ حیدر اشرف ہمارے ساتھ ہیں. حیدر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف ہمارے ساتھ رکھیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز عورتوں کے اندر شروع ہو گئی ہیں یہ ہمیشہ سے تھیں یا ہمیں علم نہیں تھا؟ اور پھر اس واردات کے بارے میں جو خاص طور پہ 3 بہنیں پکڑی گئیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے کرمنالٹی جو ہے سوسائٹی میں ہمیشہ سے موجود ہے. آپ کو اندازہ ہی ہے، آپ اسکالر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں یہ کس وقت سے کیسے زمانہ قدیم سے پنپتی بھی ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے، یہ پوائنٹ آؤٹ آپ نے کی ہے کہ کیا یہ اب ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فیمل کرمنلز ہیں یہ سوسائٹی میں آپریٹ کرتی تھی، پہلے بھی آپریٹ کرتی تھی، گریجولی پکڑی بھی جاتی تھی، لیکن اب تھوڑا سا ان کی ریشو بڑی ہے. اس کی پرابلی وجہ یہ ہے کہ کچھ شاید سوشل اکنامک فیکٹرز ہو، شاید کوئی ایکسیس ہے انٹرنیٹ تک، ٹیلی کمیونیکیشن تک، وہ بڑی ہے. اس کی وجہ سے کرمنل ٹینڈنسی زیادہ آ گئی ہے. لیکن یہ ایک انالیسس جو ہے اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی فیمل کرمنلز سرفیس ہو رہی ہیں، ملٹیپل کرائمز میں انوالو ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ایز پر لا ڈیل بھی کر رہے ہیں. اس میں مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان لڑکیوں کا طریقہ واردات کیا تھا؟ لوگ کیوں اعتماد کر لیتے تھے ان کے اوپر؟ دیکھیے بلال صاحب، میں تھوڑا سا وہ بات کرنا چاہوں گا جو آپ کا ڈومین ہے. بیسیکلی انفارچونیٹلی یہ جو لالچ کا ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے غلط ثابت ہو جاتی ہیں. فار انسٹنس خواتین کو گھر میں رکھنا، جو نوکرانیاں رکھی جاتی ہیں ان کو بغیر ویریفیکیشن کے رکھنا، یا سونے کا لالچ جو دے کے جاتی ہیں، ڈبل ہونے کا لالچ کرا دے کے وہ سونا لے کے چلی جاتی ہے نوسر بازی کے ساتھ. اس طرح یا کسی خاتون کو، ان اٹینڈڈ خاتون کو دیکھ کے دروازہ کھول دینا، یہ وہ فیکٹر جو انسان کے اندر سے ایمرج ہوتے ہیں. انسان کو خود ان چیزوں کے بارے میں پریکاشنز جو ہیں وہ لینی چاہیے، کیونکہ فیمل سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے جس میں ہم سارے یہ سوچ کے پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایسی کرمنالٹی ان کی طرف ابھی ایسی کچھ نہیں ہوگی. میرے پاس ایک لمحہ ہے ایسے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ آج لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کریں گے بحیثیت پولیس آفیسر، جو آپ کا تجربہ ہے کہ لوگ کیا احتیاطی تدابیر کریں؟ بلال صاحب، میری اس میں آپ کے توسط سے لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. اگر آپ گھر میں کسی ملازمہ کو رکھ رہے ہیں تو اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ ضرور کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن سے، کسی نہ کسی پولیس سروس سینٹر سے کروا لیں. وہ بیک گراؤنڈ چیک آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. نمبر 2، اگر آپ کو کوئی اس طرح کا لالچ دیتا ہے کہ وہ آپ کا سونا، آپ کا پیسہ ڈبل کر دے گا، تو مائی ریکویسٹ از کہ ایسے شارٹ کٹ جو ہیں وہ آپ کو نقصان کی طرف ہی لے جاتے ہیں. تھرڈلی، جو احتیاطی تدابیر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں اپنے گھر میں رہنے والی جو بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی کسی ایسے فینومینا. مجھے صرف ایک جملہ آخر میں جاتے ہوئے صرف یہ بتا دیجیے کہ یہ لڑکیاں کئی دفعہ پہلے بھی پکڑی گئی اور ان کی بیل ہو گئی ہے، اب بھی بیل ہو جائے گی تو یہ معاشرہ جو ہے وہ تو پھر خطرے میں رہے گا.
सर ऐसा है, कुछ जो सब्सिडीज मामलात हैं उन पे मैं बात ऑब्वियसली नहीं कर सकता, लेकिन ये जो खवातीन हैं इस मामले में अमूमन ये होता है कि ये जल्दी बेल आउट हो जाती हैं। सारी सोसाइटी इनको एक वल्नरेबल तबका समझती है और ये जल्दी बेल हासिल करने में ऑन वन और द अदर ग्राउंड ये हासिल करने में कामयाब। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह ताला राब्ता रहेगा और बच्चों का जो इश्यू है उस पर भी बात होगी। एक छोटा सा वक्फा जाता हूं, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहूं वापस आके। ये जो वनरेबल है और आप तरस खाकर जब इंसाफ को खराब करेंगे तो एक ये जिम्मा, लेकिन दूसरा जिम्मा इससे भी ज्यादा, जब आपका सोना डबल होना है और आपको पता है कि वो नहीं हो सकता, तो फिर आप इसको जरूर भुगतें। डबल शाह सिर्फ एक आदमी नहीं है, ये एक उस जहनियत का नाम है जो आज हमारे महल्लों में फिर रही है। वापस आइए और अपने मेहमानों से इसका जिक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा और चंद जुमलों में मुझे सिर्फ अगर आप ये हुक्म फरमा दें। देखिए, मेरे घर में अब एक खातून आती है, फर्ज कीजिए, मैं फर्ज की बात कह रहा हूं, वो कहती है कि मुझे तकलीफ है और मुझे ये मदद चाहिए। मैं तो उसके लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। फर्ज कीजिए कि वो खातून जो है वो किसी ऐसे घर में जाती है जहां कि वो वाकई पर्दे के अंदर रह के औरतों से मदद मांगना चाहती है, हामला है, कुछ भी है, कोई उसको दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर इस मुल्क में, इस माशरे में वो तकद्दस औरत का हम बहाल ना कर पाए तो फिर हमें शर्म से मरना चाहिए, अगर हम वैसे नहीं मर सकते तो। आपने बिल्कुल सही कहा। और मोहतरम बिलाल कुतुब साहब, मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूं कि औरतों को तो हमारा माशरा, हमारे मुखय्यर हजरात, आप जैसे असहाबे खैर हजरात या कई असहाबे सरवत, वो तो इज़्ज़त दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मुआवनत फराहम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब के अंदर बेइज्जती आ रही है। यहाँ एक अहम बात की तरफ मैं इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ बहुत मुख्तसर वक़्त के अंदर। वो ये है कि देखें बिलाल साहब, हो क्या रहा है, हम सोख्ता जमा करते हैं, अपनी आँखों के सामने ईंधन जमा करते हैं, आग जलाते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, जब उसके शोले ऊपर को उभर जाते हैं फिर हम शोर करते हैं। कोई भी आपके सामने काम आए, सिर्फ और सिर्फ उस पर आप प्रोग्राम करने, उस पर कुछ लोग आरा दे दें, ये नहीं होगा। तमाम के तमाम वाक़यात को सामने रखते हुए ठंडे दिल से जायज़ा लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारी मशरक़ी रिवायात के अंदर, दीनी अक़दार के अंदर जो माओं का किरदार था, क्या घर के अंदर दीनी इंसानी तरबियत का आज वो माहौल है? माएँ जो अपनी बेटियों के इशारे अबरू की भी निगरानी किया करती थी, आमद और रफ्त के रास्तों का मिनटों के हिसाब से हिसाब रखा करती थी, उनके ज़्यादा ऊंचे लहजे में बात करने पे गिरफ्त किया करती थी। क्या आज घर के अंदर उस तरह की तरबियत है? हरगिज़ नहीं है। कम्युनिकेशन के सारे असबाब व वसाइल आपने उनके हाथों में थमा दिए, उधर से दीनी तरबियत भी नहीं है। तो फिर वो घरानों का अंदरूनी माहौल। इसी बात को अपने मेहमानों के साथ लेके जाऊंगा। आपका बहुत ममनून हूं, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत आला बात कर दी। वो जो मैंने तकद्दुस बेटी का, मैंने तो उसके हाथ में 3G 4G खुद दे दिया, जिससे खरबों रुपया जो है वो एक शख्स कमाया, जिसने ये डील करवाई, मैं उसका नाम लूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा, और हुकूमत ने भी उस पर अरबों रुपया कमाया। तरबियत का फुकदान है या हमने तेल डाल के आग लगा के अब तमाशा देखना सीख लिया है? रबिया सर, पहले तो ये कि मैं उनकी बात नहीं सुन सकी, कोई ऑडियो प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब इशू की तरफ हम आते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑफेंसेस हैं, अगर खवातीन भी करती हैं, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि जो बाकी तकद्दुस है खवातीन का वो किसी तरह इफेक्ट होता है। जो क्रिमिनल माइंडेड खवातीन है, मैंने ये देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत कम ऐसा होता है कि खवातीन बराह रास्त इन क्राइम्स के साथ वाबस्ता होती हैं। वो या तो किसी के लिए काम कर रही होती हैं, किसी गैंग के लिए, या उनके पीछे उनकी फैमिली में क्रिमिनलाइज्ड कोई ऐसे वाकयात कोई ऐसे हुए होते हैं, या फैमिली क्रिमिनलाइज्ड होती है जो उनको इस्तेमाल कर रही होती है। तो और दूसरी तीसरी बात ये है कि जो खवातीन के इन्वॉल्वमेंट है वो बेशक इंक्रीज तो हो रही है, मगर वो तमाम ऑफेंसेस वो हैं जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं या उनमें पीछे इकोनॉमिक जो डेप्रिवेशन है वो बहुत। इन 3 लड़कियां जो कि गैंग चला रही हैं 30 औरतों का, इसमें ऐसी क्या बात है? सर, बात ये है कि जो ये आपने एक पर्टिकुलर केस की बात की है, इसमें भी अभी जिक्र यही हुआ था कि शायद उनके भी साथ और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और अब मैं उसके बैकग्राउंड नहीं केस के जानती, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो अमूमन होता है, जो घरों में जाती हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, जो फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं और चोरियों में इन्वॉल्व हैं खवातीन, ये तमाम मोस्टली वही खवातीन होती हैं जो या तो इनके पीछे इकोनॉमिक जो एक डेप्रिवेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। घर लिए हुए उन्होंने इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन कैसे होगा? ये तो शायद फिर उसी कमाई से ली होंगी, अमूमन तो ऐसा नहीं होता।
जो घरों में जाती हैं, जैसे अभी पहले जिक्र हुआ, जो जाके लोगों को लूटती हैं, वो बेसिकली बहुत गरीब बैकग्राउंड के साथ होती है। दूसरा ये कि उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरा मैंने ये देखा है, जब कोई खवातीन, बहुत रेयर होता है कि जो हीनियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो होती हैं उन फैमिलीज की होती हैं कि जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, या अदालतें और आपका जो पुलिस का सिस्टम है वो नाकाम हो गया होता है। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली के साथ, उनके पास कोई और चारा नहीं होता, और वो पुलिस के साथ मतलब इन्वॉल्व हो के मुख्तलिफ केसेस के वो खुद ही क्रिमिनलाइज, उनको आपका माशरा भी क्रिमिनलाइज कर देता है। आपकी पैगाम पहुंचा। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए कि क्या ये खवातीन जो तीनों पकड़ी गई हैं, ये इतनी गरीब हैं कि रोटी खाने के लिए चोरी कर रही हैं या अपने वसाइल बढ़ाने के लिए? स्टार्ट की अगर बात करें तो जैसे इन्होंने बताया कि कोई ना कोई ऐसी रीज़न है, हक तलफी है, तालीम की कमी है, मुआशी मसाइल हैं, उनकी वजह से इन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन उसके बाद तो यार सारा पाकिस्तान डाकू हो, फिर चोर हो, फिर वजह एक सो कॉल्ड मतलब 3 दफा वो वहां से बेल होकर निकल आई, उसके बाद भी वो चोरी कर रही है, और चौथी दफा भी लग रहा था डॉक्टर साहब की जुबान से कि वो बेल होकर निकल आएंगी वापस, वो अंदर नहीं रहेंगी, और वो गैंग जो है ये इसी तरह चलेगा। फातिमा, औरत का तकद्दुस वापस कैसे होगा? कुतुब साहब, मैं बड़ी खामोशी से सबको सुन रही हूँ पिछले 1 घंटे से, और जो न्यूज़ स्टोरी ब्रेक हुई है कि ये बार बार निकल आती हैं। पहले तो मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत से मर्द जो इन खवातीन को आगे लेके आते हैं वो बड़े बुज़दिल होते हैं, जो खुद जिनमें डाका डालने की हिम्मत नहीं होती तो आगे इनको स्पेड वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हकीकत है कि खातून अपने आप को इस्तेमाल करती है इमोशनली किसी को भी ट्रैप करने में। हम खवातीन हैं, मैंने इस प्रोग्राम में ऑनर किलिंग पे बात की है, मैंने जी बड़ी बातें की जी औरत के ऊपर हरासमेंट होती है, लेकिन ये हम औरतों का बहुत बड़ा मसला है, एंड आई एडमिट इट एज अ वुमन, कि हम लोग अपने आप को इस्तेमाल करते हैं इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि ये खवातीन कम टू द टॉपिक ये क्यों निकल आती हैं। असल बात करते हुए ना हम डरते हैं स्क्रीन पे बैठ के। मसला ये है कि इनके पीछे गैंग में कौन कौन है। इनके पीछे गैंग में पूरा थाना इन्वॉल्व होता है जो कि इनको हेल्प आउट करता है। इन खवातीन में ताकत इतनी है कि वो थाने में कह रही है कि हम फूलन देवी हैं, और उन्होंने जितना मारा है हम आपको दिखा नहीं सकते कि उन्होंने खवातीन पे कितनी दहशतगर्दी के तरीके से मारा होते हैं। इनके पीछे ये भी आपके सामने आया है कि जब ये क्राइम सीन से निकलती है तो एम्बुलेंसेज में बैठ के निकल जाती हैं छुपने के लिए। आप मुझे बताएं कि ये हालत है, ठीक है। तो अफसोस ये है कि ये आज का कोई फर्स्ट न्यूज स्टोरी नहीं कि कोई औरत जो है इसमें मुलव्वस है, ये तो सोशल मीडिया पे आया है, टीवी पे आया तो ये सामने आई है। अजल से लेके चोरियां हो रही हैं और अब तक चलती रहेंगी चोरियां, इसमें औरतें भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में ये भी कहना चाहूंगी, उन्होंने बड़ी ठीक बात की, इसको ज्यादा औरतों में हाईलाइट ना करें, इनके पीछे आदमी भी काम कर रहे होते हैं जिनको आगे प्रेजेंट करते हैं। उन आदमियों पे भी मुझे अफसोस है जो कि इन खवातीन को इस्तेमाल करते हैं। क्या जो आदमी इतना अपने आप को स्ट्रांग समझता है, क्या उसमें हिम्मत नहीं है जब वो डकैती डालती हैं, क्या वो सामने नहीं आ सकते? तो इसमें पीछे आदमी भी होते हैं। सबका पैगाम पहुंचा, बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम था, एक जुमला जी जी जी। वो ये है कि देखिए बार बार बात हुई कि रिपीटेडली वो कर रही है। रिपीटेडली करने का मतलब है कि आपका जुडिशियल सिस्टम नाकाम हो गया। उनकी बेल इसलिए होती है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी होती है और ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। मैं कहती हूँ सपोर्ट भी बड़ी है। आप ऐसे केसेस देखें इनके पीछे वो जाली शनाख्ती कार्ड बना के वो जब अपना प्रेजेंट करेंगे तो वो क्यों निकल आती हैं? क्योंकि उनको पीछे सपोर्ट है और वो निकल आती हैं। गैंग्स बनते हैं, इसके आगे आपके रियासती इदारों की नाकामी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी भी वो भी नाकाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे सिर्फ बायजीद बस्तामी की माँ का जिक्र करूंगा। जब उन्होंने अब बायजीद को मदरसे में भेजा तो बायजीद वापस आते थे मदरसे से, तो माँ जो मदरसे से वापस आए हुए बेटे को दरवाजे खटखटाते देखती थी, उसको दरवाज़ा नहीं खोलती थी, और वो कहती थी अपने बेटे से, बायजीद से, वो कहती थी कौन है? वो कहता था बायजीद हूँ। वो कहती मेरा भी एक बायजीद बेटा है, लेकिन वो मदरसे में पढ़ने गया होगा, तुम किस माँ के बेटे को? वो जब ये सुनता था तो शर्म खा के वापस चला जाता। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।